کبھی سوچا ہے کہ ایک خیال، صرف ایک خیال، ہماری پوری دنیا کو، ہماری اپنی پہچان کو کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں چارلز ڈارون کی، ایک ایسا نام جس کے ایک نظریے نے سائنس کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے ایک شخص کے سفر نے زندگی کے بارے میں ہماری صدیوں پرانی سوچ کو جڑ سے ہلا دیا؟ آئیے ڈارون کے اس ناقابل یقین سفر کی کہانی سنتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ اس انقلابی نظریے کی بنیاد ڈارون کے بچپن اور جوانی میں ہی رکھی جا چکی تھی۔ 1809 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے چارلز ڈارون کے والد ایک نامور ڈاکٹر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ چارلز بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں، لیکن چارلز کا دل تو کہیں اور ہی لگا ہوا تھا۔ آخرکار 1831 میں انہوں نے اپنے والد کی خواہش کے بجائے اپنے جنون کی راہ چنی اور ایک ایسے سفر پہ نکل پڑے جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ جہاں ان سے میڈیکل کی کتابیں پڑھنے کی توقع کی جا رہی تھی، وہاں ڈارون کا سارا دھیان جانوروں، پودوں اور فطرت کے ان گنت رازوں میں اٹکا رہتا تھا۔ یہی وہ تجسس تھا جو انہیں چار دیواری سے نکال کر کھلی دنیا میں لے آیا، جہاں ان کی اصل منزل منتظر تھی۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوا جس نے نہ صرف ڈارون کی زندگی بلکہ پوری دنیا کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1831 میں HMS بیگل نامی جہاز پر ڈارون کا یہ سفر شروع ہوا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی سیر نہیں تھی، بلکہ پورے 5 سال لمبا ایک ایسا سفر تھا جس میں انہوں نے دنیا کا چکر لگایا اور فطرت کو اتنے قریب سے دیکھا جتنا شاید ہی کسی نے پہلے دیکھا ہو۔ اس سفر کے دوران ڈارون صرف ایک مسافر نہیں بلکہ ایک محقق بن گئے۔ وہ ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے، نایاب پرندے، عجیب و غریب پودے اور دور دراز جزیروں کے جانور۔ ان کی ڈائریاں ان مشاہدات سے بھر گئیں۔ خاص طور پر گیلاپاگوس جزائر نے انہیں کچھ ایسا نظر آیا جو ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ گیلاپاگوس جزائر پر موجود جانوروں نے انہیں حیران کر دیا۔ انہوں نے غور کیا کہ ایک ہی قسم کے پرندے جو الگ الگ جزیروں پر رہتے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے فرق کیوں ہیں؟ خاص طور پر ان کی چونچ کی بناوٹ میں۔ بس یہی وہ چنگاری تھی جس نے ان کے ذہن میں ایک انقلابی خیال کو بھڑکا دیا۔ تو اس سفر سے جو خیال پیدا ہوا نا، اس نے سائنسی اور سماجی حلقوں میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ڈارون نے اس خیال کو ایک نام دیا، قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن۔ مطلب بہت سادہ ہے، یہ فطرت کا ایک اصول ہے جس کے تحت وہ جاندار زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں جو اپنے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوں۔ اس نظریے کا اصل نچوڑ یہ تھا کہ زندگی کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں سال سے مسلسل بدل رہی ہے۔ جو جاندار وقت کے ساتھ خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کر پاتے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی سال کی گہری تحقیق کے بعد آخرکار 1859 میں وہ دن آیا جب ڈارون نے اپنی مشہور زمانہ کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز شائع کی۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، یہ ایک دھماکہ تھا جس نے پرانے خیالات کی بنیادیں ہلا دیں۔ جیسے ہی یہ کتاب آئی، دنیا جیسے 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف مذہبی حلقوں نے اس کی شدید مخالفت کی، تو دوسری طرف سائنسی دنیا آہستہ آہستہ اس نظریے کی گہرائی اور سچائی کو ماننے لگی، اور آج یہی نظریہ جدید بائیولوجی کی بنیاد ہے۔ تو آخر ڈارون نے ہمیں دیا کیا؟ ان کی میراث کیا ہے اور کیوں انہیں جدید حیاتیات کا معمار کہا جاتا ہے؟ 19 اپریل 1882 کو چارلز ڈارون کا انتقال ہو گیا، اور ستم ظریفی دیکھیں، جس شخص کے نظریات پر اتنی تنقید ہوئی، اسی کو برطانیہ نے ویسٹ منسٹر ایبی میں دفن کر کے سب سے بڑا سرکاری اعزاز دیا، جو ان کی خدمات کا کھلا اعتراف تھا۔ تو دیکھیں، ڈارون کا کام صرف ایک نظریہ نہیں تھا، اس نے تو حیاتیات کی پوری عمارت کی بنیاد رکھی۔ اس نے ہمیں انسان اور فطرت کے رشتے کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا، اور ایک ایسا سائنسی انقلاب برپا کیا جس کے اثرات آج تک جاری ہیں۔ ڈارون کے نظریات نے تو جدید سائنس کی بنیاد رکھ دی، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج کے دور میں وہ کون سے نئے نظریات ہیں جو ہماری دنیا کو بالکل اسی طرح بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔